ہم نے عرض کیا کہ شاید کوئی ایسا مسلمان ہو جو امام زمانہ کو نہ مانتا ہو۔ فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا خدا اس کی زندگی میں خیر لائے گا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ یہ کہہ دینا اور ہے اور اس کو محسوس کرنا اور ہے۔ یہ کہنا کہ امام حسین پر مصیبت آئی یہ سننا اور ہے، لیکن حسین کی مصیبت کو محسوس کرنا اور ہے۔ آج زمانہ لفظوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ دین اسلام ہم تک لفظوں کے ذریعے پہنچا۔ اللہ نے اگر اپنی شناسائی کروائی تو لفظ کے ذریعے۔ 21ویں صدی کا مسلمان یہ یہاں کا بچہ اور جوان اگر امام زمانہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو لفظ کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ اگر لفظ کی معنی کا تصور صحیح اس کے ذہن میں نہ ہو تو اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور جنگ ہے لفظ پر، مثلا لفظ رضی اللہ، لفظ علیہ السلام، اس پر جنگ ہے۔ لفظ ہے خطا اشتہاری، اس پر جنگ ہے۔ لفظ ہے معصوم یا معصوم عن الخطا یا جائز الخطا، یہ لفظ ہے۔ آج مسلمان لفظوں میں جھگڑا ہوا، کسے صحابی کہوں کسے صحابی نہ کہوں، کسے ام المومنین کہوں کسے ام المومنین نہ کہوں۔ اگر تصور صحیح ہو جائے تو لفظ پہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ اور شیعہ میں بھی دو گروپ آگے جا کے تفصیل میں آئے گی کیونکہ شروع کی مقدار مجالس ہیں اور کبھی سے اگر چھیڑنا شروع کر دیا میرے لیے مسئلے ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی لفظ ہے، کس کو امام کہا جائے کس کو امام نہ کہا جائے، فلاں کو امام کیوں کہتے ہو، یہ لفظ مختص ہے معصوم کے لیے۔ جھگڑا کس پر ہے؟ لفظ پر۔ لفظ ہے ولایت، ولایت کو مختص کیا جائے ایک معصوم سے یا غیر معصوم سے بھی مختص کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی مسلمانوں میں مسائل ہیں، وہ مسلم شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو یا شیعوں میں آ جائیں، وہ سارا جھگڑا کس پر ہے؟ لفظ پر ہے۔ اگر ان الفاظ کا تصور صحیح ہو جائے تو عقیدہ صحیح ہو جائے۔ ایک لفظ مولا ہے، شیعہ بھی علی کو مولا مانتا ہے، طارق جمیل بھی علی کو مولا مانتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، آپ بھی مولا کہہ رہے ہیں وہ بھی مولا کہہ رہا ہے۔ فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ وہ مولا تو کہہ رہا ہے پر ولایت کو نہیں مان رہا۔ تصور بدل گیا۔ جب تصورات کو آپ صحیح کریں گے دیکھیں گے پوری کائنات کرے حلوے پر جھک جائے گی۔ اب اسی مجلس میں ہمیں کہا لوگ ہیں جذباتی مومن بھی ہوتے ہیں، کمولا نہیں کرنا چاہیے۔ ام المومنین ہمارے نزدیک ام المومنین صرف جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میں نے کہا اگر لفظ کے تصور کو سمجھو گے تو جھگڑا نہیں ختم ہو جائے گا۔ قرآن جو مجھے سمجھانا چاہتا ہے اگر وہ تو سمجھ جائے، اگر تو لفظ کے مفہوم کو سمجھ جائے، سارے جھگڑے مسلمانوں میں ختم ہو جائیں۔ صرف اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جب لفظ آتا ہے تو فوراً آپ کا اس لفظ سے تصور الگ ہے، اہل سنت کا اس لفظ سے تصور الگ ہے۔ اب اس تصور کو صحیح کریں گے تو جذبات بدل جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا جب لفظ کعبہ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کعبے کی صورت آتی ہے، جب لفظ کربلا آتا ہے تو حسین کا روزہ آتا ہے، جب بین الحرمین لفظ آئے لیکن یہ لفظ بے جان نہیں، اپنے اندر کتنی معنی رکھ کے بیٹھا ہے، جذبات کو بدل دیتا ہے۔ ایک لفظ ہے جس لفظ کے لینے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایک لفظ ہے جس کے وصیت ملتی ہے۔ تو فرمایا اپنے لفظوں کو چناؤ۔ جب مجلس میں لفظ اختیار کرتے ہو تو یہ سوچو اس لفظ کا تصور زبان میں کیا ہے۔ تصور کو بدلو تو جذبات بدل جائیں گے۔ دیکھیے گا کہ آپ کے والد کو دعا دے آپ خوش ہوتے ہیں، لفظ ہیں دعا، لفظ ہیں، اور وہی آدمی آپ کے والد کو کرتے ہیں
خوش کر دیا اور ایک لفظ نے غصے میں ڈال دیا. کتنی طاقت ہے اس لفظ میں کہ انسان کے جذبات کو اکھاڑتا بھی ہے, انسان کے جذبات کو اکھاڑتا بھی ہے. اب چونکہ سمپل سی مثال کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں, جیسے اللہ کا ظاہر ہے ام المؤمنین, یہ لفظ ہے, ترجمہ کیا ہے, کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں. اب کیوں کہا گیا مومنوں کی ماں؟ نبی کی ساری بیٹیاں مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں ہیں. دو صحابی تھے طلحہ اور زبیر. زبیر نے کہا کہ طلحہ نے کہا کہ اس نبی نے ہماری کافی لوگوں سے شادی کی, لہٰذا جب دنیا سے چلا جائے گا تو ہم اس کی بیویوں سے شادی کریں گے. یہ بات پہنچی رسول خدا کے کانوں تک. پوری رات نبی وصیت میں تھے کہ ابھی میں زندہ ہوں, ابھی سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور دیکھیے ظاہراً لیکن خلاف شرع نہیں. ایک آدمی جب مر جائے, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ شادی چاہے تو کسی سے بھی کر سکتی ہے, لیکن نبی فوراً جبرائیل آئے اور اس آیت کو لے کر آئے, اے مسلمان ازواج نبی کے جانے کے بعد تم سب کی ماں تو ہے, لیکن کس معنی میں ماں ہے؟ ایک ماں میرے گھر میں ہے, ایک ماں وہ ہے جو نبی کی زوجہ ہے, لیکن کس معنی میں ماں ہے؟ بحیثیت نکاح کی. فرمایا جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے, اسی طرح نبی کی بیوہ سے نکاح حرام ہے. صرف اس معنی میں ماں ہے, کسی اور معنی میں ماں نہیں. آپ یہ مولانا لوگ کیسے بھائی آپ کی ماں حرام ہے, آپ اس کے بالوں کو دیکھ سکتے ہو, آپ اس کے سامنے جا سکتے ہو, آپ کے سامنے آ سکتے, لیکن نبی اگر بمعنی تمام ماں ہے تو حجاب واجب کیوں تھا؟ بس ایک معنی میں ماں ہے کہ اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے. کسی اور معنی میں ماں نہیں, بس ایک معنی میں, اور وہ بھی کب جب نبی چلے جائیں. اے نبی کے ازواج, یہ اللہ کا حکم ہے, نبی کے جانے کے بعد امت پر تمہارے نکاح حرام ہے. بالکل ایسے ہے جیسے ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے. اور اگر کسی نے نبی سے جدائی اختیار کرنی وہ طلاق لے لے, اور چاہے تو جس سے بھی نکاح کر لے. ایک تھی جس نے طلاق دی تھی اور نبی سے جدا ہو گئی. دو چیزیں ذہن میں رکھیے, ایک ہے آئیڈیالوجی, ایک ہے جینیٹکلی کسی کے ساتھ ربط ہونا. شیعہ بات کرتا ہے آئیڈیالوجی کی, ہم جینیٹک کی بات نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر کوئی شیعہ علی بن ابی طالب جینیٹکلی علی کا بیٹا نہیں ہے, جیسے ہمارا سید کہتے ہیں جو جینیٹکلی مولا علی سے مربوط ہے, لیکن ایک غیر سید جینیٹکلی علی سے تعلق نہیں ہے, لیکن اگر اس کی آئیڈیالوجی علی بن ابی طالب سے مل جاتی ہے, وہ جعفر کذاب سے بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ جنگ ہے. جناب نوح کے بیٹے ہیں, اللہ نے کہا کہ نوح یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے, یہ تمہاری جینیٹکلی تو بیٹا تھا, لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی جناب نوح کی آئیڈیالوجی سے نہیں ملتی تھی. تو خدا نے کس سے نکال دیا؟ اہل سے نکال دیا. اب بعض مفسرین اہل سنت ہیں کیونکہ وہ الفاظ کے دائرے میں گھرے ہوئے تھے, اب کیونکہ الفاظ اس کی تفسیر بھی غلط کر دیتے ہیں. بعض اہل سنت کے مفسرین نے یہ کہہ دیا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں, تو انہوں نے کہا الیاس باللہ الیاس باللہ, جناب نوح کی جو بیوی تھی جو کافرہ تھی وہ بد کردار تھی, اور بد کرداری کی وجہ سے لہٰذا یہ بیٹا کس کا نہیں تھا؟ نوح کا نہیں تھا. لیکن تمام تر مکتب تشیع میں ہمارا عقیدہ ہے نبی کی بیوی چاہے کافرہ بھی کیوں نہ ہو, چاہے منافق بھی کیوں نہ ہو, کتنی بھی ایمان کے اعتبار سے بگڑی ہوئی ہو, لیکن کردار کے اعتبار سے بگڑی ہوئی نہیں ہوتی. یہ تمام تر علماء شیعہ کا عقیدہ ہے. ایمان تھوڑا کم تھا یا زیادہ تھا, نوح کی بیوی کیسی بھی تھی, کیونکہ نبی کبھی بھی بد کردار عورت سے شادی نہیں کر سکتا. اللہ کو کبھی بھی ہم بھی ایسی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے. تو جنگ کس کی ہے؟ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. اگر جینیٹکلی کسی کی نسبت کسی سے نہیں ہے, لعنت ہوئی زیارت عاشورہ میں بنی امیہ پر. 5 امام محمد باقر علیہ السلام مولا کی خدمت میں آیا اور بچوں کی طرح زاروں قطاروں میں لگا.
جس طرح ایک بچہ آپ نے پوری بنی مہیا پہ لانت کی اولاد میں سے، لیکن ہوں آپ کا چاہنے والا، ہوں آپ کا مرد، کیا مولا میں بھی اس لعنت میں شامل ہوں؟ امام فرماتے ہو تو انہی کی نسل سے، جینیٹکلی ہو تو انہی کا بیٹا، لیکن امام فرماتے کیونکہ آئیڈیولوجی ہم سے ملتی ہے، اب تو ان کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو جنگ کس کی ہے؟ آئیڈیولوجی کی جنگ ہے۔ ایک شخص ہے پاکستان کی پیدائش والا، نام ہے شہید عارف حسین حسینی، دور دور تک جینیٹک وائز اس کا تعلق خمینی سے ہے نہیں، لیکن جب آئیڈیولوجی مل جاتی ہے تو خمینی کہتے ہیں آج میں نے اپنا عزیز بیٹا کھو لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آئیڈیولوجی کی جنگ ہے۔ اگر تو آج بھی اپنی آئیڈیولوجی کو اہل بیت کی آئیڈیولوجی سے ملا دیتا ہے، قرآن کی آیت دو آئیڈیولوجیز ہیں، ایک اہل بیت کی آئیڈیولوجی جسے شجرہ مبارکہ کہا گیا، ایک ہے شجرہ ملعونہ جو بنو امیہ کا شجرہ ہے۔ انسان لفظ پہ لعنت مت بھیج، آئیڈیولوجی پہ لعنت بھیج۔ یزید لفظ ہے، حسین لفظ ہے، کربلا لفظ ہے، تو یزید پہ لفظ ہے، یزید پہ لعنت مت بھیج، یزید کی آئیڈیولوجی پہ لعنت بھیج۔ میں کل بھی کہہ چکا، یہ تو ناممکن تھا کہ حسین یزید کی بیعت کرتے، یہ تو تصور بھی نہیں آ سکتا کہ کبھی حسین یزید کی بیعت کر سکتے ہیں، کیونکہ تقابل ہی نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا مثلی کا جو مثل یزید، حسین جس کی آئیڈیولوجی حسین سے ملے گی وہ کبھی بھی یزید وقت کی بیعت میں نہیں آئے گا۔ تو آج کے مسلمان کو بیدار ہونا چاہیے۔ اتنی لعنت ہے فرعون پر، قرآن میں 41 ٹائم اللہ نے لعنت بھیجی، 41 ٹائم، کبھی مسیحیوں پر، کبھی مباہلہ میں آنے والے یہودیوں پر، کبھی امتوں کے لیڈرز پر، کبھی قوم عاد پر، کبھی قوم سمود پر۔ آج کا مسلمان لعنت بھیجتا جا رہا ہے، کبھی قوم عاد پہ لعنت بھیجتا ہے، کبھی قوم لوط پہ لعنت بھیجتا ہے، کبھی فرعون پہ لعنت بھیجتا ہے، کبھی نمرود پہ لعنت بھیجتا ہے، لیکن اس کی آئیڈیولوجی وہی ہے جو نمرود کی تھی، اس کی آئیڈیولوجی وہی ہے جو فرعون کی آئیڈیولوجی تھی۔ یعنی وقت کے یزید پہ لعنت نہیں بھیج رہا، بلکہ تاریخ میں چلے ہوئے سڑے ہوئے مٹی میں ختم ہوا جس کا جسم ہی ختم ہو گیا اس پہ تو لعنت بھیج رہا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان سے یہ پوچھا جائے، بتا آج کے زمانے کے آئینے میں یزید کون ہے؟ یہ بادشاہ مسلمان ہے جو وقت کے یزید کو پہچان سکے، جو وقت کے حسین کو پہچان سکے۔ کل میں نے پہلی بات کی تھی ٹی سیل کی، جس طرح یہ بیماری ہے، یہ وائرسز ہیں، یہ آپ کے ٹی سیلز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینسر کا وائرس ہو، جتنے بھی کائنات کے وائرسز ہیں، اللہ نے وائرس کو بھی اللہ نے خلق کیا کہ آپ کے ٹی سیل میں ہیں۔ جب بھی باڈی ویک ہوتی ہے تو ٹی سیل سے یہ وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان خود وائرس انسان کی روح میں چھوڑتا ہے، یوسوسو فی صدور الناس، کہاں وسوسہ کرتا ہے؟ انسان کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حسین زندہ ہیں اور یزید مردہ ہے اور مردہ باد ہوا ہے۔ ایک تصور زندگی ہے بعد حیات، یعنی حسین ابن علی اگر دنیا سے چلے گئے تو ایسا نہیں کہ حسین دنیا سے بالکل نہیں چلے گئے، حسین ابھی زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، ہوتا ہے تو محدود ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا دائرہ اختیار اور بڑھ جاتا ہے۔ مثلا آیت اللہ بہجت ابھی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کے دائرہ اختیار اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی حضرت عباس کا عالم نہ لگاتے، اگر ایسا نہ ہوتا ہم کبھی بھی امام حسین کا نام نہ لیتے۔ ہم نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا تصور ہے ازواج مقدسہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ایک ایرانی تھا، جرمنی میں جا کے اس نے جرمن خاتون سے شادی کی، بہت زیادہ دیندار بھی نہیں تھا، یہ بیوی کہتی ہے کہ دیوی میں کام کرتا تھا اور ایک مرتبہ سفر پہ گیا، لیکن بہت دیر ہو گئی، اس سفر سے واپس نہیں آیا، 5 6 7 8 دن گزر گئے، بیوی پریشان ہوئی، اب کرے تو کیا؟ اب بیوی مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ خود شیعہ تھا لیکن اس نے شادی کر لی، خود اتنا دیندار بھی نہیں تھا۔ یہ بیوی سوچتے کروں تو کیا کروں، دروازہ کھٹکھٹاؤں تو کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اپنی مصیبت کو عیاں کروں تو کس پر عیاں کروں، مشکل حل کرواؤں تو کہاں سے حل کرواؤں۔ تو اس کی بیوی کہتے ہیں میرا شوہر جب بھی مصیبت میں آتا تھا، مشکل میں آتا تھا، اپنے کمرے میں جاتا تھا تو اس کے کمرے میں ایک چیز تھی، اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور گریا کرتا تھا، اس کے بعد اس کو سکون مل جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں بھی کمرے میں گئی، جہاں پر میرا شوہر بیٹھتا تھا وہیں پر میں بیٹھ گئی، ایک تصویر تھی، اس تصویر کو میں دیکھ رہی تھی
اور جس طرح میرا شوہر ہوتا تھا، کیونکہ اب مسلمان نہیں تھی، اس کی کوئی تصور، کوئی اس میں تصور کی معرفت تو تھی نہیں، وہی جو شوہر کرتا تھا، کہتی ہے میں نے بھی کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، ایک ہی ہفتے میں شوہر بھی واپس آ گیا، مسائل بھی رکھ گیا۔ اب کہتے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ غازی عباس کے روزے کی تصویر ہے۔ ایک تصویر کے اندر، کیونکہ شیعت کا عقیدہ ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ کٹ نہیں جاتا، اس کا دائرہ اختیار اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ آپ کے علماء ہوں، وہ شہداء ہوں، یا اگر خود آپ ولی بن جائیں، مرنے کے بعد دائرہ اختیار کیا ہو جاتا ہے؟ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ تمہارا تصور ہے، اور اس تصور کو جتنا مضبوط کرو گے اتنا تمہارے وجود میں نورانی پڑے گی۔ سب بات پڑے محمد۔ تو جنگ کس کی ہے؟ جنگ ہے لفظ کی۔ اگر الفاظ کی صحیح تشریح کی جائے تو انسان کے وجود میں نور آ جائے گا۔ اسی طرح بعض مولوی کہتے ہیں مولانا فلاں کو صحابی کہتے ہیں، جو رسول کے ساتھ تھا سارے صحابی، سارے کے سارے ایک صحابی مومن ہیں، وہ صحابی یعنی صحبت میں رہا۔ اب ابو ہریرہ ہو، اب وہ خلفائے راشدین ہوں، وہ امیر شام ہو، یہ سارے صحابی، لیکن سوال یہ ہے کون سا صحابی مومن تھا، کون سا صحابی منافق؟ اس کو ڈکلیئر کرنا ہے، لفظ پہ جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا اصل جھگڑا یہ ہے کہ جس نے جو صحابی بنا کیا اسی طرح چلا جس طرح رسول خدا نے کہا تھا۔ اب اسی طرح آپ کے لفظ شیعہ، شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ لفظ شیعہ یعنی شیعہ تو علی بن ابی طالب، کس کا ماننے والا؟ علی بن ابی طالب کا ماننے والا۔ آئیڈیولوجیکلی اس نے رسول خدا کے بعد خلیفہ کس کو مانا؟ علی بن ابی طالب کو مانا۔ اب شیعت میں کیٹیگری آ جاتی ہے، ایک لفظ عام ہے لیکن جب افراد پر آتا ہے تو اس کو مختصات مل جاتی ہیں۔ کون سا شیعہ؟ متقی شیعہ۔ کون سا شیعہ؟ سادہ شیعہ۔ کون سا شیعہ؟ جو صرف 10 دن محرم والا شیعہ۔ بعض مومنین آپ کو عید کی نماز میں ملیں گے، پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتے، سال میں ایک بار عید کی نماز میں۔ بعض مومنین روزانہ نظر نہیں آتے لیکن جمعے میں ملیں گے۔ بعض مومنین وہ ہیں جو نہ عید میں ملیں گے نہ جمعے میں ملیں گے لیکن محرم کی مجلس میں ملیں گے۔ ایک مومن وہ ہے جو جمعے میں بھی ملے گا، عید کی نماز میں بھی ملے گا، حسین کی مجلس میں بھی ملے گا، روزانہ بادات معلوم ہے۔ اب کیا چاروں شیعہ برابر ہے؟ جس طرح یہ چاروں شیعہ برابر نہیں ہیں اسی طرح وہ چاروں صحابی برابر نہیں ہیں۔ دوسرا لفظ آیا خطا اجتہادی۔ اس لفظ نے جتنا مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کیا کسی لفظ نے کیا۔ اس لفظ کا کرو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ عدو اللہ عدوکم، بہت پیارا جملہ، یہ جملہ اپنے ذہن میں بتا دیں گے، غور فکر مسلم صرف ذکر کرتا ہے، فکر نہیں کرتا۔ عدو اللہ عدوکم، اللہ کہتا ہے میرا دشمن تیرا دشمن ہونا چاہیے۔ ہوتا کون ہے کہ تو یہ کہے کہ یہ مجھے پسند ہے؟ میں کون ہوتا ہوں کہ یہ کہوں کہ مجھے فلاں صحابی سے محبت نہیں؟ بھائی میری محبت میں یار نہیں، محبت ہے خدا کی، کہ جو اللہ محبت کرے۔ اور کنفرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقام تھا جس مقام پر جناب عمر رشک آ رہا تھا، رشک جب میدان جنگ خیبر میں یہ جملے اترے کہ کل میں اللہ اسے دوں گا جو کرتا ہوں۔ ایک صحابی دکھائے جو یہ کہے کہ خدا نے میرے لیے ایسا کہا۔ محبت کرتے ہیں لیکن انتظار میں تھے خدا کب کہتا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اگر کسی کے لیے گاڑی میں نکالے اور تمام کرے سنت کی کتاب لکھتی ہیں، جناب عمر نے کہا کہ کاش یہ مقام مجھے ملتا، کہنے سے مقام نہیں ملتا، کرنے سے مقام ملتا۔ کہنے کو تو بہت مسلمان، سوال یہ آئے کہ راہ خدا میں چلتا کون ہے؟
اس آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کون کرتا ہے؟ تو جنگ ہے لفظ کی، ایک لفظ کا خطا اجتہادی. اب اس میں ویسا نے اپنا جناب عمار کو مارا، رسول خدا نے کہہ دیا کہ ایک باغی لشکر جناب عمار کو شہید کرے گا. میرا جنگیں بہت جنگ جمل آئے، جنگ سفین آئے، جنگ نہران آئے، کتنی جنگیں وہ صاحب ہوئی، ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو مارا. اب کیونکہ سارے صحابی کو یہ سب کو ایکول مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک جملہ کہہ کے اپنے بچوں کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ یہ تھی خطا اجتہادی. اجتہادی خطا، خطا اجتہادی ہمارے بھی مسئلہ ہے. اگر مجتہد کسی شرعی مسئلے میں خطا کرے، یہ اور ایک مسئلہ ہے اور واقعی ایکسیپٹیبل عقیدہ ہے، خطا اجتہادی صحیح عقیدہ ہے، غلط عقیدہ نہیں ہے. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ پھر ہم لفظ پہ آتے ہیں. خطا اجتہادی مسئلہ ایک مجتہد ہے، اسلامی اعلیٰ خامنہی اعلیٰ طرح بچے جنہیں بڑھاتے ہیں، وہ ایک فقہی مسئلے میں اجتہاد کر مختلف واقعات کے آپ سنتے ہیں نام ملتا ہے کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس نے محنت کی، اس نے روایات کو بٹولا اور دیکھا، اس نے اجتہاد کے مطابق وہ فیصلہ کیا تھا صحیح تھا، لیکن اس کو ایک جزا ملتی. اور اگر اس نے اجتہاد کر کے صحیح فتویٰ دیا ویسا جیسا شریعت میں تھا حقیقتی معنی میں، تو اسے 2 جزائیں ملیں گی. تو کہتے ہیں کہ معاویہ نے کی خطا اجتہادی، اسے یہ لگتا تھا کہ علی سے لڑنا چاہیے تو لہٰذا اسے ایک جزا ملے گی. اور علی کیونکہ حق میں تھا، علی کا اجتہاد یہ تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے، تو علی کو ملے گی 2 جزائیں. تو دونوں طرف دونوں کو بچا دے. فرق یہ علی کو 2 جزائیں دی اور معاویہ کو 1 جزا دی. تو میں نے استاد کو کہا کہ اللہ اس پہ اشرا پڑھنا اجتہادی مسئلہ تو صحیح ہے، تو تم ایک جملہ کہو اور ساری خطا اجتہادی پہ پانی پھیر دو. میں نے کہا کون سا جملہ؟ تب پہلا جملہ یہ ہے خطا اجتہادی کو مانتے ہیں، پہلے تو معاویہ کا مجتہد ہونا تو ثابت کر. امام مالک مجتہد ہے لیکن تو ثابت کر کے معاویہ مجتہد ہو. ابو حنیفہ مجتہد کیوں؟ اس نے کئی کتابیں لکھی. ارے جس نے 4 صفحے بھی کتاب نے لکھی ہو میں اسے مجتہد کیسے مانوں؟ علی نے نہج البلاغہ لکھی، علی کا قرآن موجود ہے، حدیث میں موجود، قرآن ہی نہ پڑھنا آتا ہو. جو یہ کہے کہ بیٹا ٹھہر جا، بیٹی سے پوچھ گیا ہوں. مجتہد کے تقاضے ہوتے ہیں، آپ پہلے ثابت کرو کہ اصحاب میں کون کون مجتہد ہے. اگر 4 حدیثیں نقل کرنے والا مجتہد بن جائے تو میں 40 کا کر لیتا ہوں. مجھ میں ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. صحبت معیار نہیں ہے کہ نبی کی صحبت میں رہا تو مقدس ہو گیا، نہیں. نبی کی صحبت میں رہ کر اگر نبی جیسا بنے صفات میں، کردار میں، رفتار میں، اور علی کی طرح یہ جملے کہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کی اطاعت ایسے کی جس اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے، اور جس کے لیے نبی بھی یہ کہے کہ میں نے علی کو علم ایسے دیا زکن زکا جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈالتا ہے. تو بہت آسانی سے آپ ایک جوان کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں، لیکن لفظوں کے پجاری مت بنیے. آج کیوں ایک بہت بڑا ٹولا ہے دشمن کی سازش ہے، لفظوں کا پجاری بنو، لفظ کا پجاری. نہ لفظ ولایت کے پجاری بنو، نہ لفظ ایمان کے پجاری بنو. اگر تجھے سمجھنا ہے تو امامت کی آئیڈیالوجی کو سمجھو، اگر تجھے سمجھنا ہے تو ولایت کی آئیڈیالوجی کو سمجھو. لفظ میں جبرت ہے، لفظوں میں کیا ہے؟ دن رات یزید پہ لعنت بھیجتا ہے اور کردار یزید والا. میں نے کہا یزید نام نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو جملہ برا لگ جاتا ہے. میں نے کہا یزید بھی آج زندہ ہے.
اگر یزید کو دیکھ رہا ہے تو پھر سلمان کو دیکھ لو. اگر یزید کو دیکھنا تھا تو سیاہ کو دیکھ لیتے. یزید بھی زندہ ہے, وہ بھی اپنی شکلیں بدل بدل کر آتا ہے. اگر یہ ملاعین زندہ نہ ہوتے تو زیارت عاشورہ میں امام 100 بار لعنت نہ بھجواتے. جو مر گیا اس پہ لعنت کیسی؟ فرق یہ ہے کہ ان کے کردار دنیا میں زندہ ہیں لیکن آخرت میں ان کو موت مل گئی. اور حسین کا فرق یہ, حسین کا کردار دنیا میں بھی زندہ ہے اور برزخ و قیامت میں بھی زندہ ہے. ان کی زندگی کو رزق مل رہا ہے خدا کی طرف سے, لیکن ان پر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. اگر یزید کو دیکھنا ہے, یزید صورت کا نام نہیں ہے. اگر کہوں مجھے یزید دکھا دو, ارے جو مر گیا, جس کا جسم مٹی میں مل گیا, اس پہ لعنت بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بار بار معصوم لعنت بھجوا رہے ہیں. اے جوان لعنت بھیج, اے جوان لعنت بھیج, 100 مرتبہ لعنت بھیج. علی کی شہادت کی راہ ہے, ابن ملجم پہ 100 مرتبہ لعنت بھیج. مولا میں لعنت بھیجوں گا, تسبیح پڑھوں گا, مجھے کیا ملے گا؟ لعنت بھیج اور پہچان ابن ملجم کے کردار کو, لعنت دے اور پہچان یزید کے کردار کو, لعنت دے اور پہچان ابن زیاد کے کردار کو, لعنت دے اور پہچان شمر کو. مولا شمر نے ایسا کیا تھا؟ فرمایا وہ قصید القلب تھا, عابد تھا, حاجی تھا, علی کا صحابی تھا, صحبت میں تھا, جنگ صفین میں صحبت میں تھا. جیسے رسول کو صحابی بات ملے ایسے مولا کے بھی صحابی تھے, تو آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے. نیک صحابی بھی ہوتا ہے, کردار کا بڑا صحابی بھی ہوتا ہے. صحابی یعنی جو صحبت میں چلے. جنگ صفین میں صحابی علی آئے لیکن اس کے بعد علی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. 12 لوگ گئے میرے آقا حسین کو مولا کا سر قلم کرنے کے لیے. 12 کے 12 واپس آ کر ہم نہیں کہا سکتے. جس کی نماز پڑھانا ہو, جو 17 مرتبہ پیدل حج پہ جائے, جس کا نام شمر ہے, اور وہ جاتا ہے حسین کا سر قلم کرتا ہے. امام فرماتے لعنت بھیج تاکہ تجھے پتا چلے اس میں ایسا تھا کیا, کون سی صفت تھی جس نے یزید کو یزید بنایا. ارے یہ بھی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوا تھا, اور جب پیدا ہوا تھا فطرت اسلام میں پیدا ہوا تھا. ایسی کون سی صفت ہے جس نے اس کے وجود کو مست کر دیا؟ زمانے میں رہے قرب امام ان کو ملا. کیا ہوا؟ ایک صفت کی نظام محترم, جیسے کہتے ہیں قساوت قلب, دل کا سخت ہو جانا. کلمہ تو پڑھے لیکن بچوں کی گلے بیٹھے. کیا یہ ساری صفات آپ کو داعش کی نظر نہیں؟ کیا یہ صفت سعودی عرب کے اس شقی القلب میں نظر نہیں آئی جس نے ماں کے سامنے اس کی بچی کا گلا کاٹ دیا؟ کیا یہ صفات آپ کو آج دنیا میں نظر نہیں آتی؟ کیا پارا چنار کے شہیدوں میں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ شقاوت آتی کیوں ہے؟ شقاوت آتی ہے بغض کی وجہ سے. آج وقت کبھی اس کی تفصیل میں کر جانا تھا. دین اسلام کا معیار ہے حب اور بغض. 2 برتن ہیں, 2 ظرف ہیں. ایک ظرف کا نام ہے حب, ایک ظرف کا نام ہے بغض, جسے ہم کہتے ہیں تمنا اور تبرہ. مجلس کا مقصد یہ ہے جب مومن مجلس میں آئے یہ 2 ظرف لے کر آتا ہے. ایک ظرف حب کا لے کر آتا ہے, ایک ظرف بغض کا لے کر آتا ہے. خطیب کا کام یہ ہے کہ اس کی محبت کے ظرف کو ولائے علی سے بھرے اور اس کے بغض کے ظرف کو دشمن علی کے بغض سے بھرے. جب یہ دونوں ظرف صحیح طریقے سے بھر جائیں گے اس کے اندر کیا آئے گی ہمارے پاس. اس کی تفصیلیں میں انشاءاللہ کر کے میں امام حسین سمجھا رہے ہیں. کیا تم مجھے نہیں جانتے نبی کا خاصا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ 2 پیغمبر پر سوال ہوا کرتا تھا؟ کیا تم میری ماں کو نہیں جانتا جس کے در پہ نبی آتے تھے اور روزانہ سلامی کیا کرتے تھے؟ سب کچھ کہہ دیا حسین نے, کیونکہ امام ہے, امام کی ڈیوٹی ہے ہدایت کرے. وہ امام جس کا دل نرم ہے, وہ امام جس کے پاس ہو رہا ہے اور مولا ہو کے گناہوں کو بخش دے. جناب حضور کے واقعے میں کر جاؤں گا, تفصیل نال نہیں جا رہا کہ حضور نے خطا بڑی کی تھی لیکن حسین نے پھر بھی معاف کیا. کسی مومن نے کہا مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین لشکر یزید پہ لعنت بھیجے جب امام کی ڈیوٹی ہدایت ہے تو امام لعنت نہیں بھیجے گا, امام ہدایت کرے گا. میں نے کہا آخر دم تک مولا نے ہدایت کی, غور کو, شمر کو, ابن سعد کو, ابن زیاد, سب کو مولا نے ہدایت کی. کہ مولا یہ تو شقی ہے ہدایت کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہے. آپ ایک کاپی لے لیں, اس کے اندر 100 کاغذ ہیں, ایک کاپی میں 100 پیپرز ہیں. ایک پیپر ہٹائیے, دوسرا پیپر ہٹائیے, چوتھا ہٹائیے, آخر جب آخری پیپر ہٹے گا پیچھے جو بلب اس کی روشنی بالآخر تو آئے گی, باریک ہوتا جائے گا, ہوتا جائے گا. امام کی پوری کوشش کی تھی, لیکن جب دیکھتے تھے مولا کہ جتنی بھی تبلیغ کی جائے اب ان پہ اثر ہونے والا ہے,
بعض لوگوں کی نسل یہ سی آپ سمجھائیں گے بغض اور بڑھے گا، نفرت اور بڑھے گی. ایک جملہ کا حسین ہم اس لیے تم سے نہیں کر رہے کیونکہ تم نے شریعت کے خلاف حرکت اٹھایا. بغضاً لأبیک، تیرے باپ کا بغض ہمارے دلوں میں ہے. یہ بغض کا پیالہ بھر گیا تھا اور غلط بغض آیا تھا. جس سے تبرہ کرنی تھی اس سے نہیں کیا، جس کی براءت دل میں ہونی تھی اس کی نہیں کی. علی کی براءت ان کے دلوں میں آ گئی. بغضاً لأبیک اتنا دینا تھا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حسین کو کبھی اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں ایک مرتبہ دیکھتا تھا اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے 50-55 60 سال کے بوڑھے کی کمر جھک جائے. لیکن جب یہ جملہ سنا بغضاً لأبیک کا لڑ ایسے رہے تھے، میں نے حسین کی لڑائی کبھی پہلے ایسے نہیں دیکھی تھی. لشکر کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور چیرتے ہوئے آتے تھے. جب حجت امام نے تمام کر کے اذان محترم، ہدایت مقصد ہے لیکن جب ظاہر ہو جائے تو مجلس کا مقصد ہے. جب مومن مجلس میں آ گئے ان 2 ظروف کو آپ کو بھرنا ہے، ظرف ہدایت کو بھرنا ہے اور ظرف بغض کو بھرنا ہے. یہ بغض آپ کے وجود میں جذبات کو پیدا کرے گا. اب سوال یہ ہے مومن یہ سوچے شبر کے وجود میں بغض علی تھا، جس بغض نے اسے قسی القلب بنایا. قساوت قلب یعنی دل کا سخت. معصوم فرماتے کہیں شبر نام ہے صفت کا، کردار کا، آئیڈیالوجی کا، تو ایسا تو نہیں تو علی کا شیعہ ہے لیکن یہ قساوت تیرے دل میں گھوم رہی ہو. سخت جملہ مولا علی کا. امام فرماتے ہیں مومن کا رعاء نہیں ہوتا، مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا. مولا کیا مطلب کہ مچھر کو جس ہوا کا جھونکا لگے وہ وہیں چلا جاتا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا کہ کربلا جائے تو نمازی ہو، مجلس میں آئے تو ادادار ہو، لیکن جب مجلس سے باہر جائے اس کا کردار بدل جائے. یہاں پر آئے تو آنکھیں پاک ہوں لیکن گھر میں جائے تو موبائل میں دیکھے تو اس کی آنکھیں ناپاک ہو جائیں. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کا کردار اس میں صبح کے قلم ہوتا ہے. یہ جیسا مجلس میں ہوتا ہے ویسا گھر میں ہوتا ہے، ویسا بازار میں ہوتا ہے، ویسا کاروبار میں ہوتا ہے. مولا مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا المؤمن کجبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اس کے ایمان کو دنیا کے زلزلے ہلاتے نہیں ہیں. یہ کبھی شہوت میں آ کر، کبھی حرام کے لقمے میں آ کر، کبھی رشوت میں آ کر قاضی شورے کی طرح اس کا ایمان مرض نہیں جاتا. یہ مضبوط ہوتا ہے صبح کے قدم. ایسا ثابت قدم جیسا کربلا میں زینب ثابت قدم تھی. جب شعر نے خط لکھا ناظر کے پاس تو جلال میں آ گئے کہ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے بھائی سے بے وفائی کروں. یہ سوچنا بھی عباس کے لیے گوارا نہیں تھا. یہ صبح کے قدم کہ کوئی اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے نہ سوچے. لفظ مصیبت سیدہ زینب پہ رونے والی میری مائیں بہنیں جب سنتی ہے کہ سید سرکار 40 سال اس پہ روتے رہے کہ میری پھوپھیوں کی چادریں چھین میری بہن میری ماں یہ رونا کب کام آئے گا؟ یہ آنسو کب تیرے لیے باعث برکت بنے گا؟ جب تو سیدہ زینب کی چادر کی عزت کرے. چادر کی عزت نہ ہو، چادر کی وقت نہ ہو. مجلس شوشہ کا نام نہیں ہے، مجلس پریزنٹ حسین کا نام نہیں ہے، مجلس شوبازی کا نام نہیں ہے کہ مجلس میں جاؤں 4 لوگ مجھے دیکھیں، بند دھج کے جاؤں، سچ دھج کے جاؤں. مجلس میں نہیں ہے عزیز. مجلس میں تو اپنے وجود کو، اپنے گریے کو، اپنے دکھ کو، اپنی انکساری کو لوگوں کو دکھانے نہیں آئے، وقت کے امام کے ساتھ شیئر کرنے آئے ہو. کہ فرماتے جب محرم کا چاند نظر آتا تھا امام رضا اپنے سر سے امامہ اتار دیتے تھے. پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھی، شو آف کرنے کے لیے نہیں، ایک پیغام دینے کے لیے، ایک پبلسٹی کرنے کے لیے. اور سر میں خاک ڈالتے تھے. دیکھنے والے امام پر اعتراض کرتے تھے مولا اتنے سال پہلے حسین کو شہید کر دیا گیا، غم ایسے منا رہے ہیں جیسے کل حسین کو کربلا میں ذبح کیا گیا. عجیب جملہ فرماتے اگر میں اس طرح غم نہ مناؤں تو جس طرح امت غدیر بھول گئی اس طرح امت کے دین کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کے نماز کو بھی اس طرح قتل کر دیا.
آج مسلمان سن لیتا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے نبی کی نواسیوں کی چادر چاہیے، نبی زادیوں کو تماچے مارے، وہ رسول جس حبیب کی جوتیاں اپنے سر پہ سجاتے وہ فرماتے ہیں اے مسلمان کبھی حیوان کا بھی منہ پہ تماچا نہ مارا گیا، لیکن اسی نبی کے نواسے کی بیٹی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے۔ یہ ایک جملہ مسلمان کی غیرت کے لیے کافی ہے، اور یہ جملہ سن کے مر جائے تو اس کا مرنا شہادت بن جاتا ہے۔ اس زمین کو بیدار کرنے کے لیے عزیزو دنیا لہو لہو میں آپ کو لگانا چاہتی ہے، یہ لشکر بنو امیہ، یہ لشکر شیطان آپ کے ایمان کو چرانا چاہتا ہے، آپ کو محدود کرنا چاہتا ہے جسم و جسمانیت میں، لیکن حسین نے جس طرح دو انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو جنت کی زیارت کروائی، فرماتے ہیں مجلس حسین نے کوئی اور کی طرح جنتی بن دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ بڑے مظلوم ہیں میرے آقا حسین، پورا دن گاڑی میں جہاں بھی ہو ورد زباں ہونا چاہیے سلام حسین، کیونکہ غریب ہیں میرے آقا حسین۔ زندان کے شام میں بولا سجاد بیٹھے تھے، ایک شخص گزر رہا تھا، اس کو پتا چلا جو بھی زندان سے گزرتا ہے بیمار ہے اسے شفا ملا، نابینا ہے آنکھیں نہیں جاتی، کہا خاتون سے خاتون تجھے شفا کیسے ملی؟ کہ زندان ہے، اس میں کچھ قید نہیں ہے، بس گزرتے ہیں زندان کی دیوار سے، ایسا قیدی جو بس روتا ہی روتا رہتا ہے، اللہ جانے اس کی آواز میں اتنا درد ہے، ہمارے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں، بس دعا کرنا تھوڑا ہوا کہتے ہیں یہ زندان میں آتا ہے اور سلاخوں کے پیچھے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے السلام علیکم ایھا الغریب، جانتا نہیں ہے، ایک سلام دیتا اے غریب، اے قیدی، اے بیمار، تجھ پر میرا سلام ہے، تب اتنا کہنا تھا امام کا چہرہ کھل ہے، امام نے فرمایا تو کون ہے جس نے اس قید میں مجھے سلام کیا؟ بڑی خوش ہوتی ہے سیدہ زہرا جب اس کے لال کو سلام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائی جاتے ہو کہ اپنے گھروں میں جب بھی بیٹھو یہ سلام یاد کرواؤ، چلتے پھرتے مصیبت پہ آئے انشاءاللہ باقیات اپنی مجلسوں میں نرس کروں گا کتنا ثواب ہے حسین کو سلام کرنا، دلوں کو کربلا لے جانا، تو سب دل کے میرے ساتھ اپنے آقا کو سلام کر، لفظ حسین آئے تو پورا مجمع لفظ حسین کو بلند آئے سے السلام
میرا سلام ہو سکینہ کی عجیب لیکن کچھ ہی دنوں میں گولیاں موجر یہ چادر لٹ کیونکہ کوتے آباد رباب اپنے اصغر کو پیار کرے حسین اپنی سکینہ کو پیار کرے لیکن علیگہ کیسی ماں ہے جس میں بچوں کی خبر ہے شوہر کی اطلاع ہے جب بھی حسین سے ملتی ہے کبھی یہ نہیں کہا مولا میرے بچے کہاں ہے کبھی یہ نہیں کہا مولا میرے شوہر کہاں ہے اے خدا تجھے مسلم کی بیوہ کا ان بچوں کا نیاز کیا کرو ان بچوں کی منت مانا کرو بڑے مظلوم بچے زندان شام میں زندان کوفہ میں ڈھونڈنے سے بچے ایک مرتبہ داروں کا زندان رات کے اندھیرے میں خواب دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ کالے برقعے میں بیوی ہے جو زندان کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی رو کے کہہ رہی ہے داروغہ زندان بتا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا اے داروغہ تیرے بچے پیاس نہیں ہے تیرے بچے بھوکے نہیں ہے لیکن زہرا کے بچے پیاس نہیں ہے کیا دیکھا تو ننے شہزادے بڑے شہزادے کی گود میں چھوٹا شہزادہ داروانے کا شہزادے کہیں بھائی مردوں نہیں گیا نہیں داروا بھی زندہ ہے لیکن اماں کی بڑی یاد آئی ہے اللہ کسی بچے کو ماں سے جدا نہ کرے شہزادے مجھے معاف کرنا مجھے پتا نہیں تھا کہ زہرا میرا ہو جو خدمتوں میں کرنے کے لیے تو عجیب جملہ نفسیاتی جملہ فرمایا ہوگا زندہ بھائی کو ماں کی بڑی یاد آئی ہے نیند سے اٹھتا ہے
کے بے ہوش ہو جاتا ہے. داروغہ رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, اگر زحمت نہ ہو بیوی کو زندہ ملا, تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا شاید میرا بھائی بچ جائے. دو کا وقت ہے, اس کی بیوی صحابی کی بیٹی تھی, کہ جلدی کرو زندہ چلنا ہے. کہنے لگی داروغہ میں شریف عورت ہوں, مجھے زندہ نہ لے جا. ایک مرتبہ لوگ کہنے لگا کائنات کی شریف بیوی وہ زندہ کی دیواروں پہ سر کے رو رہی ہے. مومنہ نے جلدی سے چادر پہنی, زندہ پہنچی. ابھی جو تفصیلاتی مسئلہ تھا, اندھیرا تھا. مومنہ نے شہزادے کو سینے سے لگا. شہزادے نے سمجھا اماں کی گود میں مدینے آ گیا. ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا اماں ہم اجڑ گئے, اماں بابا مار گئے, اماں بابا کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا. مومنہ نے کہا مجھے اماں لگا, او میں تیری گلی ہوں. اپنے سالم عطا فرما, ہمارے مولا اور آپ امام زمانہ کا ظہور فرما دے. ہم سب کو مولا کی امان انصار میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.